کا ہے دین میں دن میں تین مرتبہ ہر مخلوق اللہ سے روزی مانگتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما من احد منکم، تم میں سے کوئی ایک بھی ایسی ذات نہیں ہے جو مجھ سے بے پرواہ ہو اور میں اس کا ضرورت مند ہوں، میں ہر چیز سے بے پرواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا۔ ان الارض لکم، یہ زمین تمہارے فائدے میں لیے ہے۔ میں دنیا میں کروڑوں خزانے چھپے ہوئے ہیں زمین کے اندر، یہ مخلوق کے فائدے کے لیے ہے۔ الذی خلق الارض لکم، میں نے یہ زمین تم انسانوں کے فائدے کے لیے میں نے زمین پیدا کی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تاکہ مخلوق کو پتہ چلے، ہر مخلوق کو روزی دے کر خود روزی سے بے پرواہ، ہر مخلوق کو آرام کا موقع دے کر میں آرام سے پاک، پوری کائنات کو کھلانے والا وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، میں طعام دیتا ہوں، خود طعام سے مبرہ منزہ اور پاک ہوں۔ میں وہ اللہ جو پوری کائنات کا نگہبانی کرتا ہوں۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، زمین و آسمان کی مخلوقات مجھے تھکا نہیں سکتی، وہ نیند کریں، 1 سال نیند کریں تو بھی میں ان کی نگہبانی کروں گا۔ اصحاب کہف کو دیکھو، سبحان اللہ، 1000 سال گزر گئے نیند میں پڑے ہیں، کون باوجود نیند کے ان کی نگہبانی کون کر رہا ہے؟ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ فرماتا ہے زمین و آسمان کو میں اپنے اپنے مقام پر کھڑے رہنے کا حکم دیا ہے، زمین پر جتنا بھی وزن رکھو ہلے گی نہیں۔ کیا مضبوطی ہے، کیا قدرت ہے رب العالمین کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مخلوق پیدا کرنا میرے لیے آسان ہے بنسبت اس کے کہ زمین و آسمان ان سے بڑی مخلوق ہے۔ زمین و آسمان جیسی کوئی میں نے بڑی مخلوق پیدا نہیں کی، شمال سے لے کر جنوب تک، مشرق سے لے کر مغرب تک کتنی زمین بچھی ہوئی ہے، ان کے اندر اربہا کھربہا خزانے اندر دبائے ہوئے، وہ انسان کے فائدے کے لیے۔ سبحان اللہ، مجھے ان فائدوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے ان خزانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے یہ سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ساری کائنات کو میں نے پیدا کیا تمہارے فائدے کے لیے۔ جانور ہے ذبح کر کے کھاؤ، جانور ہے چڑھ کے سواری کرو، جانور ہے قرض اتارنا ہے اس کو بیچ دو، جو بھی مخلوق میں نے درخت خلقے ہیں تمہارے خوش کرنے کے لیے۔ رات کو سارا دن کام کرو، پھر جب رات آئے تو اس قسم کی میں رات پیدا کرتا ہوں جو سورج کو گم کر دیتا ہوں، اس کی تیزی کو ختم کر دیتا ہوں، اور چاند کو حکم دیتا ہوں کہ ٹھنڈی ٹھنڈا سایہ پیش کر، اور تاروں کو حکم دیتا ہوں ستاروں کو تو وہ ٹمٹمانے لگے، دنیا ان کو دیکھے کہ خواب کی طرح چمک رہے ہیں، اور پھر آپ سبز چادر اوڑھ کے رات کے اندر لحاف کے اندر تم سو جا، نیند کروانا میری ذمہ داری ہے، تاکہ دن میں تو نے جتنی بھی تھکاوٹ کی ہے وہ وجعلنا نومکم سباتا، تو میں وہ رات کو خلقا ہے تمہاری تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے۔ تو اتنی اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر احسانات ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر اتنی مہربانیاں ہیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ قرآن پاک میں ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم میری نعمتوں کو کوئی، اے پیغمبر، اے نبی، اے امام، اے فرشتہ، سارے جمع ہو کر گن نہیں سکتے ہو، نہ میرا شان گن سکتے ہو، نہ میرا مقام گن سکتے ہو، نہ میرے نعمتوں کو گن سکتے ہو۔ کیا کہ تم تو جانتے بھی نہیں تو میں نے کتنی مخلوقات پیدا کی ہے، تم تو آپ جیسے صرف انسانوں کو جانتے ہو نا، باقی مخلوقات زمین میں اندر میں نے کیا کیا خلق کی ہے وہ تمہیں کیا پتا۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو حکم دیتا ہے تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا خبر۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ نے فرمایا میرے لشکر پیدا کیے ہوئے کو کوئی میرے سوا نہیں جان سکتا،
کوئی میرے سوا جان ہی نہیں سکتا، روزی دینا تو دور کی بات ہے، ارے رزق تقسیم کرنا تو اور بات ہے، تم تو جانتے ہی نہیں ہو تو کہاں مخلوق کہاں پڑی ہے، کہاں مخلوق کہاں سوئی پڑی ہے۔ یہ لوگ کہتے تھے امام رزق تقسیم کرتا ہے، یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی رزق تقسیم کرتا ہے۔ نبیوں کو تو اللہ فرماتا تمہیں علم بھی نہیں ہے تو میں نے کتنی مخلوقات پیدا کی ہے۔ روزی دینا تو بات کی بات ہے، ان کی صحت کا انتظام کرنا تو بات کی بات ہے، ان کی رہائش کے لیے تو مکان تیار کرنے تو وہ تو اور کی بات ہے۔ میں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے اپنے فضل و کرم سے یہ ساری کائنات پیدا کی ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما لکم لا تجعلون للہ وقارا، اے انسانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم میں اللہ کا وقار عزت نہیں کرتے ہو۔ یہ اللہ نے معیار دی ہے انسانوں کو کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، اپنے مرشدوں کے تو فضائل پڑھتے ہو، اپنے بڑوں کے تو شان بیان کرتے ہو، اپنے نبیوں اور اماموں کا شان تو پڑھتے ہو، اپنے اولیاء کا شان تو پڑھتے ہو، لیکن ما لکم لا تجعلون للہ وقارا، میں اللہ کا وقار و عزت تمہارے پاس کیوں نہیں؟ اس کا حل کیا ہوگا؟ ہم اللہ کی عزت کیسے کریں، اللہ کا وقار ہم کیسے ادا کریں؟ اہل سنت کو علی کے شان کا خبر نہیں، اہل سنت کو علی علیہ السلام امام برحق کے شان کا علم نہیں، اس لیے چوتھا نمبر رکھتے ہیں۔ امامت کا بھی علم نہیں تو کس گھرانے میں ہوتی ہے؟ امامت انسان چن لیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے امامت کو، ان کو یہ پتہ بھی نہیں۔ تو انہوں نے چونکہ علی علیہ السلام کے فضائل سنے نہیں تو کیسے علی کا وقار ان کے ذہن میں قائم ہوگا جب علی کا شان کبھی انہوں نے سنا ہی نہیں۔ حضرت ابابکر کا شان 24 گھنٹے، حضرت عمر بن خطاب کا شان 24 گھنٹے، تو وہ تو علی علیہ السلام کو جب پہلا درجہ اس لیے نہیں دیتے تھے وہ علی کو جانتے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ مانتے تو ہیں تو چوتھا نمبر ہے، اچھا ہے، نیکوکار ہے، نمازی ہے، یہ تو مانتے ہیں، مگر مقام، عزت، عہدہ، ڈگری کا انہوں کو علم نہیں ہے۔ یہ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے کبھی اہل بیت کا شان نہیں سنا، علی علیہ السلام کا جو اصلی مقام ہے، گریٹ ہے، وہ نہیں جانتے۔ جب سنے ہی نہیں فضائل تو کیا مانیں گے؟ کما حق کہوں، ایسے ہی میں کہتا ہوں کہ جب اللہ کے فضائل ہمارے شیعوں کے اندر پڑھے ہی نہیں جاتے تو کیا جانتے ہیں اللہ کو؟ مسئلہ یہی ہے کہ جیسے اہل سنت علی علیہ السلام سے بیگانہ ہے، بیگانہ، ایسے ہی ہمارے شیعہ جو موجودہ ہیں یہ علی علیہ اللہ تعالیٰ کے شان سے بیگانہ ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تَجْعَلُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، وہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم میں اللہ کا وقار عزت نہیں بیان کرتے ہو۔ یہ ہماری دنیا والے مسلمانوں عموماً اور شیعان علی کو خصوصاً خطاب ہے کہ تم نے اللہ کا وقار نہیں پیش کیا۔ کیوں وقار پیش کریں؟ کہتے ہیں روزی امام دیتا ہے، کہتے ہیں رزق تقسیم بھی امام کرتا ہے، کہتے ہیں تو مشکل بھی غازی عباس حل کرتا ہے، بیٹا بھی غازی عباس دیتا ہے۔ ہمیں کیا موت پڑی ہے کہ ہم اللہ کے پاس جائیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ یہ تاثر کروایا ہوا ہے ذاکروں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں۔ اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ تاثر ہے جب مارنے والا نعوذ باللہ، اللہ دینے والا غازی عباس، بیٹا دینے والا غازی عباس، رزق روزی دینے والا غازی عباس، اور مصیبت دفع کرنے والا۔ انسان کو چاہیے کہ ہماری مصیبت میرے اوپر نہ آئے اور جو میرے دل میں مراد ہو پوری ہو۔ جب وہ غازی عباس کو تصور کرتے ہیں تو ان کو اللہ کا کیا پتہ؟ کھول کے بتاؤں گا، بے علم ہیں ہمارے لوگ، جب تک ایسے کھول نہ پڑھوں گا یہ نہیں سمجھیں گے، یہ کہیں گے کسی اور کے لیے کہہ رہا، نہ میں تمہارے لیے کہہ رہا ہوں کہ تم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے۔ خود ہمارے بڑے مجتہد علامہ سید محمد حسین تہران کے ہیں، تہرانی ہیں، ان نے 4 جلدوں میں کتاب لکھی ہے جس کتاب کا نام ولایت فقیہ ہے، یعنی مجتہد کو ثابت کرنا۔ اس میں عربی میں ہے، اس میں ترجمہ بھی ہو گیا ہے فارسی میں، پھر اردو میں بھی ہو گیا ہے۔ اس میں لکھا ہے ترک اہل سنت اہل البیت و ترکت الشیعۃ القرآن
وہ کہتا ہے آیت اللہ جو سنی ہیں وہ تو اہل بیت کے مذہب کو چھوڑ بیٹھے ہیں، جو ہم شیعہ ہیں ہم قرآن کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ بالکل صحیح بات بتائی آیت اللہ نے، میں نہیں کہتا، آیت اللہ کہتا ہے۔ آیت اللہ جس کی تم اطاعت کرتے ہو، جس کی اطاعت کو مثل امام فرض جانتے ہو، تو وہ آیت اللہ کہتا ہے کہ اے شیعہ نے اہل بیت کو قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے کیا تمہاری عمر ہوگی 40 سال 50 سال، تمہاری عمر اوپر تو نہیں ہے، تم نے 50 سال میں مجالس سنتے آئے، کبھی قرآن پڑھا؟ انہوں نے کبھی اسٹیج پہ قرآن پڑھا؟ نہیں پڑھا۔ بس مجلس امام کا شان پڑھو، امام کا مصائب پڑھو، بس باتیں دو ہیں، ایک امام کا شان، دوسرا امام کا ارمان۔ باقی نہ اللہ سے دینا ہے نہ کچھ لینا ہے، اللہ سے نہ کچھ مانگنا ہے۔ اللہ کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ ساری جو مہار ہے، جو ساری جو باغیں ہیں، وہ امام کو پکڑائی ہوئی ہیں کہ سارا نظام امام چلا رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ کبھی اماموں سے پوچھا ہے، امام سے ماں بعد اوپر جاؤ، کبھی اللہ کے قرآن سے پوچھا ہے کہ دن کون کرتا ہے؟ اگر میں اللہ چاہوں ہمیشہ دن ہی دن کروں، من یاتیکم اللیل سرمدا، پھر کون ہے جو دن کو رات میں ڈھالے؟ ہے کائنات میں جس کو میں نے پیدا کیا وہ یہ کام کر کے دکھائے، رات کو دن تو کر دکھائے۔ بیٹا تو مانگتے ہو انہوں سے، بیٹا تو مانگتے ہو، مصیبت دور کرنا تو ان سے مانگتے ہو، مگر کچھ سوچو تو صحیح کہ میں رات کو اگر قیامت تک رات کر دوں تو من یاتیکم النہار، کون ہے جو دن کو لائے گا؟ اگر میں ہمیشہ دن کروں تو کون ہے کہ رات لائے گا؟ تم تو ختم ہو جاؤ گے دن میں، سارا دن ساری زندگی 70 سال آنکھوں نیند نہ آئے، بغیر رات کے نیند نہیں آتی، صحت نہیں بنتی۔ جب تک چاند اپنی سورج کو جب تک نہ چمکائے انسانوں کے وجود پہ تو انسانی صحت ڈگمگا جاتی ہے، انسانی صحت اڑ جاتی ہے، اڑ جاتی ہے، نیند اڑ جاتی ہے، صحت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اتنے بڑے اللہ تعالیٰ حکیم ہے، ہر ایک کو جانتا ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، اس کو کیا ضرورت ہے، اس کی کیا روزی دینی ہے، اس کی کیا حیاتی میں نے مقرر کی ہے۔ جتنی حیاتی دی ہے وہ حیاتی صرف اللہ دیتا ہے۔ وما منکم، تم میں سے کوئی بھی ایسی نعمت دنیا میں، وما دنیا میں جو بھی تم نعمتیں دیکھتے ہو یہ فقط میری جانب سے ہیں۔ کوئی نبی و امام نعمتیں نہیں پیدا کرتا۔ تم تو بیٹا بیٹی مانگتے ہو اماموں اور نبیوں سے، وہ کس سے مانگتے ہیں؟ وہ کس سے مانگتے ہیں؟ افسوس تو یہی ہے کہ اماموں کو سب کچھ سمجھ لیا، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا اس مقام پر۔ اس مقام پر ویسے تو مانتے ہوتے فرعون بھی ہے، کیا ہم فرعون کے مرید بن گئے؟ ابو جہل بھی ہے، ہم تو ابو جہل کو بھی اس حوالے سے مانتے ہیں کہ فرعون بھی ہے، ابو جہل بھی ہے، تو کیا ہم ان کے مرید ہو گئے؟ کیا تم زبان سے کہتے ہو اللہ کو مانتے ہیں تو اس میں کیا ہوا؟ یہ اللہ کو ماننا نہیں ہے۔ زبان سے کہہ لینا ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اللہ کو مانتے، یہ اللہ کا ماننا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ماننا نہیں ہے۔ اللہ کو کیسے مانو؟ وہ قرآن سے پوچھو تو اللہ کو کیسے مانا جائے؟ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں کیا پتہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی خلقکم، اللہ اسی کو کہا جاتا ہے جس نے پوری زمین پہ مخلوق پیدا کر رکھی ہے۔ تو پیدا کرنے والا کون؟ فقط اللہ، کہو فقط اللہ۔ اللہ بھی ایسے نہیں، اللہ بھی پیدا کرتا ہے تو اور بھی اولاد دیتے ہیں، کوئی اولاد نہیں دے سکتا، کوئی بیٹا بیٹی نہیں دے سکتا۔ کیوں کہ اللہ نے فرمایا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کو میں نے پیدا کیا ہوا ہے وہ اوروں کو پیدا نہیں کر سکتا۔
لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، جو خود پیدا کیے ہوئے ہیں وہ اوروں کو پیدا نہیں کر سکتے۔ تو پھر بیٹا کیسے مانگتے ہو غیروں سے؟ اولاد کس طرح مانگتے ہو غیروں سے؟ پھر حاجت روائی کس سے مانگتے ہو؟ امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ الذی، اللہ تعالیٰ اس اللہ کے حمد اے ثنا میں کرتا ہوں جس نے اغلق باب الحاجت الا الیہ۔ صحیفہ کاملہ میں امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا میں اس اللہ کی حمد کرتا ہوں جو سب دروازے حاجت روائی کے بند کر کے صرف اپنی جانب دروازہ کھول دیا۔ سبحان اللہ۔ پوری کائنات کی جانب سے حاجت روائی کے دروازے سارے بند کر کے صرف اپنی جانب حاجت براری کرنے کا دروازہ کھول دیا۔ تو آپ سب سے پہلے عقائد درست سمجھو۔ عقیدہ ذاکروں مولویوں نے برباد کر دیا ہے کیونکہ وہ قرآن تو انہوں نے پڑھا نہیں۔ اصل بات یہی ہے، تو انہوں نے قرآن تو کبھی پڑھا بھی نہیں، نہ پڑھا ویسے سبقن، نہ کبھی دیکھا، نہ کبھی لائے قرآن کو اسٹیج پہ۔ کوئی نہیں لاتا قرآن کو، کوئی قرآن سے بھیک نہیں مانگتا۔ اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کیف الہدایت قبل القرآن۔ علی علیہ السلام فرماتا ہے کہ قرآن کھولنے سے پہلے تو ہدایت پہ کیسے آیا؟ ارے تو نے کبھی قرآن تو کھولا نہیں، کیسے تیرے عقیدہ درست ہو گئے؟ کیسے تو ایمان والا بن گیا؟ کیسے تو مومن بن گیا؟ کیسے بغیر پروں کے بھی کوئی پنکھی اڑتا ہے؟ بغیر پروں کے کوئی پنکھی نہیں اڑ سکتا۔ تو تم قرآن کو کھولے بغیر، قرآن کو پڑھے بغیر، قرآن کو سمجھے بغیر بغلیاں کس کی لگاتے ہو؟ تو ہم مومن ہیں، ہم جنتی۔ کیسے جنتی؟ قرآن تو تم نے کھولا نہیں، قرآن تو ترجمہ پڑھا نہیں۔ تو پھر ہدایت کی دعویٰ مولا علی فرماتا ہے کہ یہ دعویٰ جھوٹی ہے تمہاری، یہ تمہاری دعویٰ جھوٹی ہے۔ قرآن کھولو۔ اب آئے قرآن سے پوچھے قرآن کیا فرماتا ہے؟ اللہ الذی خلقکم، میں اللہ وہ ہوں جو پوری کائنات کو پیدا کیا، کوئی میرے پیدا کرنے والی صفت میں میرے ساتھ شریک نہیں ہے۔ ثم رزقکم، پھر رزق میں نے پیدا کیا۔ اتنا رزق کھانے والے مر گئے، آدم سے لے کر قیامت تک کھانے والے کھاتے مرتے گئے، کھانے والے کھاتے زمین کے تلے زمین کے نیچے دبتے گئے، زمین کے نیچے چلتے گئے، مگر اللہ کے روزی کو نہیں ختم کر سکے۔ تو اتنا اللہ رزاق ہے، کتنا اللہ رزاق ہے۔ تمہاری اللہ سے محبت کیسے ہو؟ تم نے کبھی اللہ کا فضائل تو پڑھا نہیں۔ اگر کوئی پڑھتا ہے وہاں بھی ہے، ارے وہاں بھی ہے، اللہ کا فضائل اتنا پڑھنا ہوتا ہے؟ یہ تو وہاں بھی کرتے ہیں۔ اچھا وہابیوں کے لیے اللہ ہے، اچھا تمہارے لیے وہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، تم اللہ کا شان نہیں پڑھو گے، تم اللہ تعالیٰ کے فضائل و اللہ کا مقام و بلند و تسبیح نہیں پڑھو گے۔ یسبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ فرماتا ہے بیہود انسانوں 7 آسمان میری تسبیح پڑھتے ہیں، تم کہاں ہو؟ تم کہاں ہو؟ 7 آسمان میری تسبیح پڑھتے ہیں کہ سبحان اللہ، سبحان ربنا، سبحان اللہ، سبحان ربنا۔ 7 آسمان میں اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں اور 7 زمینیں میں اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، مگر تم ہو کیا دیکھتے ہیں سارا دن؟ نیٹ اور ڈش مکمل پابند ہے۔ لڑکی ہے، لڑکا ہے، 10 سال کا ہے، 15 سال کا ہے، 20 سال کا ہے، بس گم موبائل میں۔ تو پھر قرآن کون پڑھے گا تمہاری طرف سے؟ کون پڑھے گا؟ پھر قرآن پڑھے گا کون؟ اتنی سی لڑکی ہے گم کی ہوئی ہے موبائل میں، اتنا سا لڑکا ہے گم ہے نیٹ پہ دیکھنے پہ، تصویریں لگانے پہ۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں نیٹ کے لیے پیدا کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں شیطانی کاموں کے لیے پیدا کیا؟ کل مرنے کے بعد اللہ کو کیا جواب دو گے؟ فرشتے جب قبر میں آئیں گے منکر و نکیر، کیا جواب دو گے؟ اینا صرفتا،
علم کا این صرفتا، جسموں کا این صرفتا، حیاتوں کا تم نے اپنی حیات کس چیز میں گھما دی؟ میرے مرضی کے تحت یا تو اپنی مرضی کے تحت؟ ظاہر ہے ہم تو اللہ کے مرضی زندگی تو نہیں چلاتے نا، ہم تو اپنی مرضی سے چلاتے ہیں زندگی۔ اتنی زندگی تو نے حلال مال کھایا یا حرام؟ کیا جواب دو گے؟ یہ مال کہاں سے کمایا؟ حلال وجہ سے یا حرام وجہ سے؟ پھر تو تم کو میں نے اولاد دی، اولاد کو کیا سبق پڑھایا اسلام کا؟ انگلش۔ اندھا ہوگا بیٹا تو مدرسے کے حوالے جا کے قرآن پڑھاؤ، اگر آنکھوں والا ہے، جسامت والا، حسین چہرہ ہے، اس کو سنگار کے ٹھیک ٹھاک بن ٹھن کے اس کو کالج میں پہنچا کے آؤ۔ اچھا اندھے منڈے اور لوڑے لنگے یہ جائیں قرآن پڑھنے کے لیے، اور جو ٹھیک ٹھاک ہیں، جو بالکل چہرہ جسم صحیح ہے، تو ان کو جا کے انگلش پڑھاؤ، انگریز کا بیٹا بنے گا۔ وہ خدا کے بندے، اللہ کو کیا تم جواب دو گے؟ قبر میں کیا منکر نکیر کو تم کیا کہہ سکتے ہو؟ ادھر تو ملائکہ ہیں جس کا تعارف اللہ کرواتا ہے، ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون ما امر اللہ ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ فرماتا ہے میرے ملائکہ کتنے سخت ہیں، کسی کو نہیں پہچانتے تم کون ہو، کس کو نہیں پہچانتے، صرف وہی کام کرتے ہیں جس کو اللہ نے ان کو حکم دیا ہے۔ ملائک ہمارے عزیز نہیں ہیں، ملائک ہمارے جان پہچان والے نہیں ہیں۔ کل کو کام قبر میں پڑے گا ملائکوں کے ساتھ، وڈیروں کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ وڈیروں کی زمین تو دیکھو 10,000 ایکڑ زمین، اور غریب کے پاس 1 ایکڑ بھی نہیں، اور تیرے پاس اتنی زمین ہے کہ 10,000 ایکڑ، 20,000، 40,000، 50,000 ایکڑ، یہ کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے یا تو نے بنائی ہے؟ باقی پڑوس والے سارے بھوک مر رہے ہیں، زمین کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، وہ ان ریڑھی چلانے پر مجبور ہیں یا تھال اٹھانے پر مجبور ہیں۔ کیوں؟ تو خدا ہے ان کا، تو نے قبضہ کیا، کیوں کیا؟ اے وڈیرا، اے صاحب، اے معتبر، اے زمیندار، تم نے یہ میری زمین پر کیسے قبضہ کیا؟ میں کیسے چھوڑتا ہوں تجھ کو قبر کے اندر؟ ذرا مر تو صحیح تو پتہ تو چلے نا۔ صرف ہم امام کے فضائل پڑھیں گے تو ان کو کیا ہوگا؟ کوئی پتہ ہی نہیں چلے گا۔ صرف امام کا ارمان کا رلا دیں گے تو بس دین مکمل ہو گیا؟ نہیں، دین تو کھلا ہی نہیں، مکمل کیسے ہوگا؟ تم نے کب قرآن کھول کے پڑھا ہے میرے اوپر پہلا فرض کیا ہے، میرے اوپر دوسرا فرض کیا ہے، میرے اوپر تیسرا فرض کیا ہے، میرے اوپر چوتھا فرض کیا ہے؟ وہ تو ذاکر پڑھتا نہیں، نامراد پڑھتا ہی نہیں۔ بس صلوات پڑھو میں ماتم کروں گا، صلوات پڑھو میں بند پڑھوں گا۔ یہ کیا بند ہے؟ قرآن پڑھ، قرآن پڑھو، قرآن پڑھ، تجھے پتہ چلے تو کس کے لیے پیدا کیا ہوا ہے، تجھ کو کس نے پیدا کیا، تو کس کے لیے پیدا کیا ہوا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ میں نے جن و انس کو، جنات و انسان کو کیوں پیدا کیا؟ روٹی کمانے کے لیے؟ صرف بس کھانے پینے کے لیے، عیش کرنے کے لیے، گاڑیوں پہ جاروں پر چڑھنے کے لیے، عیاشی کرنے کے لیے، بنگلوں میں 2 منزلہ 10 منزلہ 20 منزلہ کراچی میں بنگلہ لے لیا ہے، اجازے پجاروں لے لی ہے، کہتا بس میں اب آزاد ہو گیا، دنیا و آخرت مجھے مل گئی۔ وہ انسان تو غفلت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقترب للناس حسابہم وہم عنہا غافلون۔ اللہ فرماتا ہے میرے حساب دینے کا وقت تمہارے پاس قریب آ گیا ہے، ان قریب میں حساب لوں گا، بتا دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ خبردار تو نے بہت کھایا ہے، صحیح نہیں کھایا، درست نہیں کھایا، تو نے بہت کمایا ہے، درست نہیں کمایا، تو نے صحیح نہیں کمایا۔ تجھے سے حق ہے دینے کا، لینے کا، سمجھنے کا، عمل کرنے کا۔ رات کو 11 نہیں 2 تک ٹیلی ویژن، یہ پیٹ بھرائی، 2 تک 2 ہو جاتے ہیں۔ لڑکیاں جوان اور بیٹے جوان تباہ ہو رہے ہیں، ان کی ذہانت برباد ہو رہی ہے، اور صبح کو اٹھیں گے 10 بجے، اگر اسکول نہیں جاتے تو 10 بجے اٹھیں گے، 11 بجے۔ اگر اسکول کا مرنا ہے تو پھر تو وہ 6 بجے اٹھ جائیں گے، اٹھائے جائیں گے، اٹھو اٹھو اٹھو، نکلو، جاؤ گھر سے نکلو باہر۔ کیا تعلیم ہے انہوں کی، کیا انگلش۔ دین کیا ہے؟ ہوائی باتیں۔
ان سے سنی ہاں فلاں ذاکر نے یہ پڑھا، کمال کر دیا، مصائب کمال، فضائل، وہ فضائل کمال بات کی بات ہے، وہ 5ویں نمبر پر آتے ہیں۔ پہلے اللہ کا تعارف ہے، پہلے اللہ کا شان ہے، پہلے جس نے تجھے پیدا کیا ہے پہلے اللہ کا شان پڑھو، الحمدللہ رب العالمین، پہلے تو اللہ کی حمد کرو، یہاں نہیں فقط باہر بھی، رستوں پر، گلیوں میں، گاڑیوں میں، جہاں جہاں بھی تم چلتے پھرتے ہو وہ اللہ کا پہلے شان تو پڑھو، اللہ کے حمد پڑھو، اللہ کی تسبیح پڑھو، اللہ کی بے پرواہی بیان کرو، اللہ کی بے نیازی بیان کرو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرماتا پوری کائنات میری تعریف کرے، میری تعریف نہیں کر سکتی مگر وہ انہوں کا اپنا فائدہ ہے۔ خالق کون ہے؟ فقط اللہ۔ رازق کون ہے؟ فقط اللہ۔ رزق کون تقسیم کرتا ہے؟ فقط اللہ۔ کچھ لوگ اماموں کو رازق بنائے سمجھے بیٹھے ہیں، کچھ لوگوں نے یہی ذاکر نے بڑھ بتائی ہے کہ امام روزی دیتا ہے، امام رزق تقسیم کرتا ہے، امام سے مانگ لو۔ سبحان اللہ، یہ نیا قرآن آسمان سے آیا ہے۔ کیا قرآن نے یہی فرمایا ہے کہ روزی مخلوق میری تقسیم کرتے؟ وہ تو اللہ سے مانگ، رو رو کے اللہ سے رزق مانگتے ہیں۔ اور نمازوں کے اندر، نمازوں کے دعائے قنوت کے اندر نبی و امام تو رو رو کو اللہ کو منواتے ہیں، رو رو کر وہ لرز کے اللہ کی وحدانیت و اللہ تعالیٰ کے فضائل و شان پڑھتے ہیں۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ امام کا فضائل پڑھا اور امام کا مصائب، بس اتر جاؤ، تو نے دین خرید کر لیا۔ وہ خدا کے بندے، خدا سے ڈرو۔ ڈریں کیوں؟ وہ تو کہتے ہیں ایک قطرہ آنکھوں سے آ جائے نا جنت واجب ہو جائے گی۔ استغفر اللہ، الیاذ باللہ، نہ اس توحید مانی، نہ اللہ کی لا شریک مانا، اور نہ رسول پاک کی سنت کو مانا، نہ اہل بیت کے سیرت پہ عمل کیا، آنسو ایک قطرہ آ گیا، جنت واجب ہو گئی، نعرہ لگا میرے پیر دا۔ یہ حالت ہے ان لوگوں کی، اور ہمارے بے وقوف عوام بہت خوش ہوتے ہیں تو نیاز دیا بھی اس کو جائے۔ ابھی ہمارا دوہاں ببر لو، ایک پڑھوانے والا 2 لاکھ دیتا ہے 1 گھنٹے کا، اور مقابلے میں اور ہے ایک، وہ کہتا ہے میں 2.5 لاکھ دوں گا۔ فضائل ٹاپ کے سنا جو میرے دادا نے بھی نہ سنے ہوں، فضائل بھی ایسے پڑھ، مصائب بھی ایسا پڑھ جو کبھی کسی نے سنا ہی نہ ہو، وہ خود بنائے گا، اور کہاں سے لائے گا؟ اپنا ہی بنائے گا۔ یہ تمہیں کس نے دین دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَا لَكُمْ لَا تَعْقِلُونَ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ دین خدا کو تم سمجھتے نہیں ہو؟ اللہ کے دین کو سمجھو نا۔ وہ دین اللہ کا کہاں ملے گا؟ ٹیلی ویژن پہ، نیٹ پہ، ڈش پہ؟ کہاں ملے گا دین الہی؟ وہ تو اللہ کے قرآن میں ملے گا۔ تم قرآن کو اس وقت تک کھولا نہیں۔ سب سے بڑی بیماری تمہاری یہی ہے، سب سے بڑی بربادی یہی ہے کہ تم نے آج تک قرآن کو دیکھا نہیں، کھولا نہیں، پڑھا نہیں، سمجھا نہیں۔ پہلے ہی مومن بن گئے، پہلے ہی مومن، قرآن پڑھنے سے پہلے ہی مومن ہو گئے۔ اور قرآن فقط ہمیں نہیں ملا، قرآن کے ساتھ ہمیں اہل بیت ملے ہیں، اہل بیت رسول ملے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے 2 چیزیں چھوڑی، قرآن و اہل بیت، قرآن و آل محمد، قرآن و اہل بیت رسول۔ علیہ السلام امام، حق کے امام ہیں،